حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ. مگر نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بولو. تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ اپنے مقابلے میں آؤ. یہ تیسری درخواست یہ ہے کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. تو وہ ہنسا کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو. بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. تو اس قسم کی اکی مبارزتیں ہوئی. کوئی باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹبھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی. لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا. ادھر وہ حضرت نعیم بن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جلبانی کیا کوئی سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک توڑیے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر. پھر وہ آندھی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے آؤ اٹھا کر چلے گئے. لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. جب کہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی. یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمال جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمال جنوباً اسی میں مکہ ہے طائف ہے مدینہ ہے اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے. تو اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے یہ تہامہ کہلاتا ہے. تہامہ نیچے ہے بہرحال میدان ہے وہ تو اب پہاڑی سلسلہ آیا. پھر یہ کہیں 30 میل کہیں 40 کہیں 50 میل چوڑا میل یہ پہاڑی سلسلہ. اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے سطح ہے. تو اس دعووں کو من فوقکم تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں جو مشرق سے آئے بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے اور من اسفل منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے. وہی زاغت الابصار اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے. وبلغت القلوب الحناجر اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے. جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا. ابتلا خوب ہم نے کر لی جانچ لیا پرکھ لیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور وہ ہلا مارے گئے جھنجھوڑ دیے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اب نتیجہ کیا نکلا جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق والذین فی قلوبہم مرض اور جن کے دلوں میں روب تھا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے. ہمیں سب بار دکھا کے بروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ہم سے کہا تھا کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے قلبوں میں آئے گی. ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی. یہ کہاں اللہ کی مدد آئی. بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں. ہم مدینے کے اندر محصول ہو گئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو باہر نکل نہیں سکتے. تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہی تو رہی ہے. یہ ان کے منہ پر جو ہے ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا اندر کی گندگی تھی زبانوں پر آ گئی. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے لوٹ جاؤ یہاں سے. کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو. یہ 12,000 کا لشکر آ گیا. کوئی ممکن ہے کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا. یقولون ان بیوتنا عورا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں یعنی گھروں کو اندیشہ ہے گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں. ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسط علاقہ تھا مدینے کا اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا. تو وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے.
ومالی اب اور حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ بندوبست کیا ہوا تھا. ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے. یہ تو بہانہ تھا جو بتا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ الْفُعِلِ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی ارتداد کا. اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نہ خواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ وہاں ماں طلب بسو اللہ لاتا ہوں، ہاں وہ فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے. وما طلب بسو بہا الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ. یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑ گہری تھی نہیں تو مرتد ہونے کے لیے تیار تھے. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا یولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا ہو پھر اس کے بارے میں بات پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا. قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر ملا محدود تو نہیں ہے. یا طلب ثم لا تمتعون الا قليلا، نہیں تمہیں ساتھ سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے. قل من ذا الذي يعصمكم من اللہ، ان سے پوچھیے کون ہے وہ جو تمہیں راہ سے بچا سکے. ان اراد بكم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے کسی بری چیز کا، او اراد بكم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی، حمایتی اور نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ. جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے کیونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ